ورکہولک ہونا، فیملی کے لیے بہت سارا پیسہ کمانا، اس سے تو تاثر یہ جاتا ہے کہ کوئی انسان اس کو بڑا عظیم مانا جائے گا اور اس کی ایک خوشگوار زندگی ہوگی جو کہ فیملی ان کو بڑی عزت ایکنالج دیتی ہوگی، کریں. بڑا اکنالج کرتی ہوگی ان کی سروسز کو کہ اس ایج میں بھی کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جیسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو تھرڈ وائف ہیں ان کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ ایسا تعلق ہے بس جیسے روم میٹس ہیں. ایک بچے نے نشہ شروع کر دیا، بچوں کے ساتھ دوری ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ کوئی انسان بڑا کچھ کر رہا ہے لیکن اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات خراب ہیں؟ دیکھیے، یہ جو پرانی ایک مت ہے، غلط فہمی ہے کہ کوئی بندہ جتنے آورز زیادہ کام کرے گا، کیونکہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اب آورز کا کنیکشن کام کے ساتھ ویسے ہی بہت کم رہ گیا ہے. ٹھیک. اور جو کام 1970 میں لوگ مہینوں میں کرتے تھے وہ کام اب گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. آسانیاں بے پناہ ہو گئی ہیں، اور ان آسانیوں کا فائدہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیتے. یعنی جب ہماری پروڈکٹیوٹی کئی گنا بڑھ چکی ہے تو ہمیں مطمئن کبھی ہو بھی جانا چاہیے نا. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ وائی فائی چنگا نہیں آ رہا، تو کبھی آپ نے کسی کے منہ سے خیر کی بات سنی کہ نہیں پہلے سے تو اسٹرانگ ہے؟ 10 سال 20 سال پہلے جو حالات تھے کہ آپ کوئی چیز ڈاؤن لوڈنگ کے لیے لگائی ہے تو اس کے بعد آپ واش روم آئیں، نہا دو آئیں تو پھر وہ ڈاؤن لوڈ ہوگی. تو اب چیزیں پہلے سے بہتر ہیں، اور گریٹیچیوڈ اس میں ایک بنیادی چاہیے. لیکن بڑے بڑے سیانے لوگ جو ہیں اس ٹریپ میں آتے رہتے ہیں، نامی گرامی لوگ. آپ دیکھیے چرچل جو ہے، کتنے بڑے لائق فائق آدمی تھے، لیکن پھر ان کو انرجی کے لیے شراب کا سہارا، سکون کے لیے شراب کا سہارا لینا پڑا. جی. اور ان کا نام اگرچہ تاریخ میں کچھ اور اچھی وجوہات سے زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کا جو اختتام ہوا تھا وہ کوئی خاتمہ بالخیر کے زمرے میں تو نہیں آتا. یا آپ ابراہیم لنکن کو دیکھیں تو وہ کوئی سکھی تو نہیں گئے اس دنیا سے بچ بچا کے. اور اسی طرح دیگر بے شمار لوگ ہیں، جو سائنسدان لوگ ہیں بڑے، جن کے دنیا پہ بڑے احسانات ہیں. جو سگمنڈ فرائیڈ ہیں، جی. وہ کوکین ایڈکشن میں تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بہت میزریبل حالت میں دنیا سے گئے. اسی طرح نیوٹن ہے. اسی طرح اب میں کیا نام لوں، مطلب بڑا جی احترام جی واجب ہے ان جی لوگوں جی. کے لیے. لیکن بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑے بڑے شعراء کو دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے فلم ڈائریکٹرز کو دیکھ لیں، تو یہ احترام جو بات آپ کر رہی تھیں کہ احترام نہ کرنے والی بات ہے. جبکہ سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی تو آپ اپنی ڈائبٹیز کا احترام جی شروع کر دیں. بالکل. اور ڈائبٹیز کا احترام کیا ہے؟ کہ آپ میٹھے سے پرہیز کریں، آپ غذا کو آرگنائز کریں، آپ واک کریں، آپ سٹریس مینیج کرنا سیکھیں. جو لمیٹیشنز ہماری عمر سیٹ کر دیتی ہے یا بیماریاں سیٹ کر دیتی ہیں، تو ان لمیٹیشنز کو فالو کرنا، ان رولز کو فالو کرنا، وہ جو آزادی کا ایک خیال ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، تو آزادی کا جو ایک خیال ہے وہ کوئی بہت اچھا خیال نہیں ہے. سر آئی انسان تھنک جو ہے وہ پابند ہے، بیسیکلی لمیٹیشنس کے انسان ساتھ ہے. پابند ہے. ادروائز تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، ما سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھی بات کی نصیحت کی اور جنہوں نے صبر کی اچھے تلقین. کاموں میں تعاون کیا لوگوں کے ساتھ. تو مطلب استثناء بھی بتا دیا، لیکن جنرل بات کر دی کہ بے شک انسان سارے. خسارے میں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو سی ای اوز ہوتے ہیں، بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے لیے آسائشیں پیدا کرتے ہیں. گھر والے بھی ان سے آہستہ آہستہ ایک اے ٹی ایم والا رشتہ بنا لیتے ہیں، اور وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس پیسے مانگ لیں. بیویاں کہتی ہیں چلو اور کچھ نہیں تم دیتے، ٹائم تو نہیں دیتے، تو چلو ایک پرسی لے دو 25 لاکھ کا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ رشتوں کو اور مزید خراب کرنے والی ہوتی ہیں.